ہم جب آئے اس ملک میں 2018 سے پہلے دسمبر 2017 میں، تو یہاں پہ بار بار ایک سوال پوچھتے تھے، جی آئی ٹی تھا تو اس میں کہ جی آپ قومی ادارے میں آئے نہیں آئے. بڑا عجیب لگتا تھا یار. میں چاہتے نہ چاہتے میرے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ میں پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، جہاں پہ میں اس کے سرزمین پہ پاؤں رکھوں تو آٹومیٹکلی میں ان کے قومی ادارے میں آ جاؤں گا. کئی چیز پاکستان میں ان پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی اور دبئی میں ممانعت ہوگا. گٹکے پہ بھی ممانعت ہے، پان پہ بھی، وہ ڈرگز میں شمار ہوتا ہے. اور وہاں آپ قدم رکھیں کہ نہیں جی میں تو کراچی میں بھی گٹکا کھاتا تھا، پان استعمال کرتا تھا. نہیں، آپ جس ملک پہ ایروپلین سے اترے اس کے ٹارمک پہ قدم رکھیں آٹومیٹکلی قومی ادارے میں ہے. والد کے وفات کے بعد بڑے بھائی جو ہے نا والد کا درجہ رکھتا ہے. اب وہ ہماری بدقسمتی میں اس میں وہ صفت نہیں ہے. وہ مجھے نہیں پتا، وہ چاہتا ہے میں سب کچھ ہڑپ کروں، قوم کے ساتھ زیادتی. میں جب پاکستان آیا تقریباً 6 مہینے تک میرے کان تپ گئے. کوئی آیا جی میری بیٹی میں نے بیچی 7 سال کے، اس کے کوئی 40 لاکھ مجھ پہ جرمانہ لگایا، یہ کیا. کوئی عجیب لوٹ مار کا سلسلہ چل رہا تھا. تو میں نے لوگوں کو کہا جی جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا اس کے سامنے کھڑا ہوں، آئندہ غریبوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور آپ کے حق رسائی کر سکا اس کے زمین سے یا کہیں اور آمدن سے بھی میں کوشش کروں گا. زیادتی ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہیں، میں نے کہا ہماری زمین جائیداد سب کچھ. اور والد صاحب کے پاس ریٹن ول نہیں ہے، والد نے ان کو ڈسون کیا. کئی لوگوں کو پتہ ہے، کئی محفلوں میں. اب ہمارے پاس ریٹرن نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ایلڈرلی یا فادرلی فگر نہیں بن سکا، وہ حریف بنا ہر ایک کا. دیکھیں یہ ذخائر تو میرے اپنے پسند ناپسند پہ تو نہیں ہوگا. یہ تو آبویسلی پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں اگر دیکھیں کہتے ہیں جی جو بھی زمین کے اتنے فٹ نیچے، امریکہ کا لاء تو نہیں ہے کہ کسی کے فارم سے کسی کے زمین سے کچھ نکلے اس نے اسٹیٹ کو ٹیکس دینا ہے، باقی مالک وہی ہے. یہاں پہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ جی جو بھی زمین کے کتنے میٹر کتنے فٹ نیچے نکلے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں کوئی بلوچستان کے لوگوں کا تو کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھا، نہ سندھ کے، اکثریت تو پنجاب کے. میرے والد نے اس رائے سے ڈیفر کیا. اور آپ کو اچھی طرح پتہ بھی ہوگا کہ 1970s میں اس نے کانسٹیٹیوشن پہ سائن کرنے سے انکار کیا. اب اچھا ہے برا ہے مورخ بتائیں گے، تاریخ دان بتائیں گے. میں اس پہ کوئی بہت پراؤڈ فیل بھی نہیں کر رہا ہوں یا کوئی اپالوجیٹک بھی نہیں ہوں، وقت ہی بتائے گا. پیپلز پارٹی سے پہلے میرے پاس یہ مسلم لیگ نون کے بڑے معتبر ہیں، یہاں پہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے، نام ان کے یعقوب ناصر صاحب، بڑے معتبر عزت دار آدمی ہیں. شہباز شریف نے ان کو یہاں بھیجا کہ جی بلوچستان میں جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ بھیڑ بکریوں والا حساب ہے، اب ان کو بھی ہمارا اندازہ ہوا کہ ان کی حیثیت کیا ہے. تو تھوڑا سا اس نے تعریف کی، میں بھی خوش ہوا کہ آپ ہماری پارٹی کی قیادت کریں. میں نے کہا میرے لیے، میرے ذات کے لیے تو اس میں کافی پرسنل گینز ہیں، مگر ہم آپ کی اور پارٹی کے لیے شاید میں اتنا مفید ثابت نہیں ہوں، تو میں کیوں اس سے خود غرض ہوں. پیپلز پارٹی انہوں نے بھی کافی کہا کہ جی آپ پارٹی میں شامل ہو جائیں، میرے ذاتی فائدے ہوں گے اس میں، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ اکثریت جو ہے نا ہماری برادری سسٹم ہے. آپ اپنے علاقے جائیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے آپ کے پاس کیا ٹکٹ ہے. اور یہاں پہ آج کل لوگ ٹکٹ سے شاید کئی لوگ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، 5 سال بعد چھوڑ دیا، کہا جی ہم تو پارٹی میں تھے، ہم پارٹی کے منشور کے پابند تھے،
ہم بات نہیں کر سکتے تھے آپ کے حقوق کی، آپ کے مسئلوں کے. ہم منشور کے پابند تھے. پرسنل گینز انہوں نے بہت فائدے اٹھائے ذاتی. جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں جی آپ 5 سال بیٹھے، نہیں جی وہ پارٹی پالیسی تھا، پارٹی کے اپنے جو ہے نا لائن ٹو کرنا تھا، تو اس میں مجھے یہ گنجائش اختیار نہیں تھا. پنجاب میں پاپولیشن وائز دیکھیں ہمارے کوئی وہاں پہ حیثیت نہیں ہے. اگر ہم انڈیپینڈنٹ ہو ہمارے لیے ذرا بہتر ہے. بہتر اس لیے کہ وفاق میں نون آئے، کوئی بھی پارٹی آئے، پیپلز پارٹی آئے، تو کم از کم ہم اپنا ورکنگ ریلیشن لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکیں گے. اگر میں پیپلز پارٹی میں ہوں، وفاق میں نون لیگ آئے، تو پیپلز پارٹی کے تو کام چل رہے ہیں. پروونس سندھ پروونس تو ان کے پاس ہوگا. اگر میں نون میں جاؤں، پیپلز پارٹی آئے، نون کے تو کام چل رہے ہوں گے. پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہوگی، تو ہم ایسے ہی رہ جائیں گے وہ پارٹی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے. میں نے جو دیکھا، میں یہاں نہیں تھا، ملک سے باہر تھا، نواز شریف صاحب آئے، کس طرح لوگ دوڑے لگا رہے تھے. ٹھیک ہے پارٹی میں شمولیت کوئی بری بات نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے اللہ سے یقین نکالا ہے. نون پیپل پارٹی ان پہ پورا یقین ہے. پہلا یقین ان پہ، دوسرا یقین ہماری ایمان بہت کمزور ہو گئی. یار محمد رند صاحب بھی 18 کے الیکشن میں تحریک انصاف سے لڑے. میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، اچھے ہیں، میرا بھی لحاظ کرتے ہیں. تو میرے پاس آئے، کہا کہ جی آپ بھائی ہیں، دوست ہیں، چلے بلے میں. میں نے کہا یہ پارٹی بدلنا ایسی چیز نہیں، آج میں پیپلز پارٹی میں ہوں، کل نون میں ہوں، جو عروج میں آئے. اس طرح تو دیکھیں جو پارٹی عروج میں آئے گا زوال بھی ہوگی. اتار چڑھاؤ تو ہے. آج میں پیپلز پارٹی میں ہوں، ان کا وزیر اعظم بنے، کل نون لیگ آئے ان میں جائیں. ہم کیا سیاسی تبلچی ہیں کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. سیاسی میراثی ہیں، سیاسی کیڑے مکوڑے ہیں. میں کیسے، مجھے کیا پتہ کس کے ذہن میں کیا ہے، کیا کرانا چاہ رہے. ہاں یہ ہے موسم کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سندھ میں نسبتاً موسم بہتر ہے، پنجاب میں بھی کئی علاقوں میں. یہاں پہ سردی ہے اور بڑا پھیلا ہوا علاقہ ہے. لوگوں کو لانا رکھنا، آپ کے ووٹر بھی اکثریت یہ سرد علاقوں کے سندھ پنجاب مائیگریٹ کرتے ہیں، زیادہ تر سندھ میں. تو شاید ٹرن آؤٹ اتنا نہ ہو. سر شنید میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ آنے والے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں. بس یہ پتہ نہیں اس کو اچھی بات سمجھوں یا اپنے لیے ایک مصیبت سمجھوں. کیا حیثیت ہے میرے؟ چلیں بن گئے، کیا کر سکو گے. اللہ کرے اتنے ہوش ان میں آئے کہ بات وزیر اعلیٰ بننے سے کچھ، ہم مجھ سے پہلے کتنے اچھے، میرا ایک طریقے سے میں کافی اسکول کے زمانے سے اخلاق اس کا، ہیومر اور فراخ دلی. نواب ریحانی اسلم صاحب جب ہم سے تھوڑے سینئر تھے، زیادہ نہیں تھوڑے سینئر تھے، میں ہمیشہ اس سے تھوڑا امپریس رہتا تھا کہ بڑے اخلاق، اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مخلص آدمی ہے. کیا کر سکا، اس کے اوپر بھی پابندی ہیں.